کہ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے، ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال جی افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے، اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا، اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد سے غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے، اور پھر تراویوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں، جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا میں، ایک ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے۔ تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے، اس سے وہ غنودگی نہیں آتی، اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے، بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں، وائٹامنز ہوتے ہیں، تو سنت بھی ہے۔ تو کھجور کا حصہ پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ۔ تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی، ذرا اچھی طرح کھا لو، اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا، اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، طاقت بھی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا۔ تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ، وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں، بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ۔ تو اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں، بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئے۔ باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری میں بھی کھجور کھا لیں، پھل کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں، ڈاکٹر بتائے گا آپ کو، میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں۔ جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں، جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا، پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ، کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے، مسلمان کدھر کو جا رہا ہے۔ رمضان میں یہ حال ہے اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا کم ہونے کے بجائے۔ تو باقی ڈاکٹر بتائے گا، حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیں دو طرح سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولے سے ٹوٹ جانا، اس سے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں تھا آپ کا روزہ ہے، آپ نے کھا لیا پی لیا، بعد میں یاد آیا اڑے بھائی آج تو میرا روزہ تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ روزہ ٹوٹا نہ کفارہ نہ قضا، کچھ بھی نہیں، بلکہ پورا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا ثواب پورا پورا ملے گا، حدیث میں آتا ہے، اس صراحتاً ہے یہ حدیث میں۔ لیکن ایک ہوتا ہے غلطی سے ٹوٹ جانا، غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی آپ سے، یعنی آپ کلی کر رہے تھے، ایک دم غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے حلق میں اتر گیا پانی، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بھولے سے تھوڑی ہوا ہے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، لیکن اس روزے کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، یعنی کھانا پینا کی اجازت آپ کو نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر منہ بھر کے الٹی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ میں دوبارہ واپس چلی گئی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بھی غلطی سے ٹوٹنا کہلائے گا۔ تو اس صورت میں بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن کھانا پینا آپ کے لیے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو روزے داروں کی طرح آپ پر رہنا لازم ہوگا شام تک۔ روزہ کس چیز سے کھولیں؟ شربت سے روزہ کھولنا، روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں؟ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے۔ دیکھیں حدیث میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، کھجور کا بھی اور پانی کا بھی، سادہ پانی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھجور سے کھولیں یا سادہ پانی سے کھولیں، اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے۔ ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، جو اس وقت معدے میں جائے گی معدہ فوراً کھینچے گا اس کو، تو بڑے خاندانی طریقے سے معدہ ورک کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اگر کوئی گندبلا ڈال دیں گے نا تو گندبلا آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا وہ۔ تو جب اتنا اچھا معدہ ورک کر رہا ہے اور آپ کی باڈی پوری طور پر تیار ہے ایک اچھی چیز کو جذب کرنے کے لیے، تو اچھی چیز ڈالیں۔ تو سادہ پانی بھی اچھی چیز ہے، آپ کی باڈی میں پانی کی کمی کو پورا کرے گا، اور کھجور بھی اچھی چیز ہے، کھجور کو تو حدیث میں طیب کہا گیا ہے کہ پاکیزہ چیز ہے، اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، اور جو کاربوہائیڈریٹ آپ کو چاہیے باڈی کو رن کرنے کے لیے، کارب، وہ بھی اچھا والا کارب اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں کھجور سے، اور پانی سے افطار کر سکتے ہیں۔ شربت سے افطار شرعاً جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میڈیکلی یہ
بعض ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معدہ بالکل خالی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، چینی آپ ڈائریکٹ اس میں لے کے جا رہے ہیں، تو بعض ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ کڈنی پہ، گردوں پہ اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، ڈاکٹروں کی باتیں آپ ڈاکٹروں سے ہی پوچھیں، لیکن میڈیکلی یہ بات بہرحال ثابت ہے کہ خالی پیٹ جب شدید پیاس لگ رہی ہو یا بھوک لگ رہی ہو، ڈائریکٹ آپ کوئی آرٹیفیشل چیز نہ لیں، کولڈ ڈرنک نہ لیں ڈائریکٹ۔ آپ جو ہے آج کل جو شربت وربت آ رہے ہیں کیمیکل بھی ہوتے ہیں، اور چینی ڈائریکٹ نہ لیں آپ، تو ڈائریکٹ کوئی اچھی چیز لیں۔ جب ایک دفعہ جو ہے نا وہ اچھی چیز جذب ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ جو مرضی چائے لیں۔ بہتر تو یہ کہ شربت کو مارکیٹ سے نکال ہی دیں آپ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ افطاری میں شربت کیسے پیتے ہیں، ہم سے تو پیے نہیں جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شربت پی کے اتنا زیادہ آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شربت کا مزہ چند سیکنڈ کا ہے، ٹینشن کئی گھنٹوں کی ہے۔ آپ اگر افطاری میں شربت نہ پیئیں، آپ فریش رہیں گے افطاری کرنے کے بعد بھی، اور آپ جب افطاری میں شربت پی لیتے ہیں تو ٹون ہو جاتے ہیں آپ دیکھو مغرب کی نماز کے بعد سے آدمی جھومنا شروع کرتا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے، تراویح کے لیے بھی نہیں اٹھا جا رہا ہوتا۔ تو 2 منٹ کی لذت بھی نہیں ہے، چند سیکنڈ کی لذت ہے، اور ٹینشن کتنی دیر کی ہے۔ تو ایسی چیز کیوں کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں جس میں چند سیکنڈ کی لذت میں آپ کو ٹینشن جو مل رہی ہے وہ کئی گھنٹوں کی مل رہی ہے۔ تو انسان فریش رہتا ہے، دماغ اس کا تازہ رہتا ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ تو افطاری میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں لیکوڈ فارم میں خاص طور پہ جب انسان لیتا ہے نا تو اس سے دماغ ٹن ہو جاتا ہے، اور وہ آپ نے سنا ہوگا میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹناٹن، وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی۔ تو یہ چند چیزیں آپ رمضان میں تھوڑا سا ان سے ایوائڈ کریں۔ دوبارہ بہت لمبا بیان ہو گیا تو مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ روٹی چاول ختم نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنا ہے، کم کرنے ہیں۔ نمبر 2، چینی کو کیا کرنا ہے، ختم کر دو چینی۔ نمبر 3، کوکنگ آئل نکال دو اپنی زندگی سے، خاص طور رمضان میں تو نکالو نا۔ زیتون کا جو آئل آتا ہے نا وہ پی لیا کرو، وہ نہیں ہوتا ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے، اب وہ پینے میں وہ بھی پکا کے نہیں کھانا ہے، زیتون کا تیل پکا کے خراب ہو جاتا ہے۔ دیسی گھی پھر بھی تھوڑا بہت پکا سکتے ہیں، زیتون کا تیل نہیں پکا سکتے۔ تو یہ آپ نے رمضان میں چند کام کرنے، کوکنگ آئل کو نکال دیں، چینی کو نکال دیں، روٹی چاول کم کر دیں۔ پھر آپ نے کیا کھانا ہے بھائی، گوشت کی مقدار بڑھا دیں، آپ گوشت موش کھایا کرو، پھوڑا پھاڑا کرو، دیسی گھی ہے وہ کھا لیا کرو، اور اللہ بھلا کرے انڈے منڈے پھوڑ دیا کرو، انڈے بھی ہاف بوائل کر کے پھوڑو، اور اللہ بھلا کرے دودھ مودھ پی لیا کرو، وہ والا ڈبے والا نہیں، گائے پال کے والا۔ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسی بات ہے، آپ بولو کہ پتہ نہیں کس زمانے میں لے کے جا رہے ہیں ہمیں، لیکن پھر بھی بہرحال ڈبے سے بہتر ہے دوسرا، اس میں بھی چینی ڈال کے نہیں ہے، ایسے ہی۔ اور اللہ بھلا کرے اس طرح کی چیزیں آپ چند اپنے خرچے پہ اگر کھا لیں تو آپ دیکھیں، کھجوریں کھا لیں آپ تو انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں۔ آپ خود بولو گے یار مفتی صاحب ہٹو بچوں، ہو گیا، ٹینشن ہوگی چند دنوں تک، دماغ ایسے للچائے گا نا، جب کسی کو بریانی یا پھوڑتا ہوا دیکھو گے آپ کا دل جائے گا میں کھا جاؤں بس۔ لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کو جب اچھا کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو جب دماغی مینٹلی صحت، جسمانی صحت اچھی ہوگی نا تو پھر آپ کو اچھی خوراکوں میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ کبھی کبھار کھوڑو بریانی تو کراچی کا ایک سوغات ہے، کون چھوڑ سکتا ہے کبھی کبھار، لیکن وہ جو بریانی آپ نے کبھی کبھار پھوڑنی ہے وہ بھی ذرا اچھے ہوٹل والی بریانی ہو یا گھر کی بریانی ہو، کیونکہ آج کل جو چاول آ رہے ہیں نا بریانی کے، وہ چاول بھی ایسے غلط قسم کے چاول آ رہے ہیں کہ وہ کھانے میں بڑے مزیدار ہوتے ہیں، پیٹ میں جا کے وہ پتھر بن جاتے ہیں، پالش ہوتی ہے ان چاولوں کے اوپر، سمجھتے ہو؟ تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے یار، ابھی کیا کیا رونا روئے ہم بیٹھ گئے، تو بہت ہی بربادی ہو رہی ہے۔ یہ میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھو میں ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں بیان کے لیے نا، ابھی میں گیا لاہور میں ایک ہاسپٹل میں، اس ہاسپٹل میں مریضوں کا فری میں علاج ہوتا ہے، جیسے انڈس ہاسپٹل ہے نا، بڑا اچھا معیاری ہاسپٹل ہے، فری میں کروڑوں روپے کا بجٹ ہے ان کا، اور سال کا اربوں میں پہنچتا ہے، وہ سارا بجٹ کون پورا کرتا ہے؟ پبلک، لوگوں کی زکاتیں ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، ان سے مریضوں کا فری علاج ہوتا ہے انڈس ہاسپٹل میں۔ اسی طرح لاہور میں ہے الحجاز ہاسپٹل، وہ بھی فری علاج ہوتا ہے وہاں پہ، تاجر بڑے ایماندار وہاں کے۔ میں گیا، میں نے وہاں جا کے ایک چیز دیکھی، ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہے اس میں گیا، لائن سے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، جوان آدمی گردے گواں بیٹھے ہیں اپنے۔ شوگر کے پیشنٹ کو دیکھیں گے، ینگ لڑکے 35 سال 40 سال شوگر کے پیشنٹ۔ ہارٹ کے پیشنٹ کو آپ دیکھیں گے، ینگ لوگ، جوان لوگ ہارٹ پیشنٹ،
करोड़ों रुपए का लोगों का सरमाया जकातों का इन मरीजों के इलाज पे खर्च हो रहा है। इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, अच्छी बात है, इलाज होना चाहिए भाई। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, चलो अवाम। लेकिन मैंने वहां मैनेजमेंट से कहा कि इतने करोड़ों रुपए इन लोगों के इलाज पे खर्च हो रहे हैं, तो कुछ सरमाया आप वक्फ करें लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई डायलिसिस के पेशेंट बनते क्यों हो, ऐसे काम क्या कर रहे हो कि 40-40 साल की उम्र में तुम्हारे गुर्दे जवाब दे गए हैं, तो कुछ पैसा इस पे भी तो खर्च होना चाहिए। अभी फिर मुझे गुस्सा आना शुरू हो रहा है, ताकि कौम का ये पैसा किसी और जगह इस्तेमाल हो ना। देखो दोबारा से, अभी समझ में नहीं आया, आपके पास 4 लाख रुपए हैं, आपने किसी गरीब पे खर्च करने हैं, किसी मुस्तहिक पे। 4 आदमी ऐसे निकले जो बर्गर खा खा के, पिज़्ज़े फोड़ फोड़ के और कोल्ड ड्रिंक पी पी के, सिगरेटें पी पी के, चरस पी पी के और बिल्कुल नेचर के खिलाफ लाइफ स्टाइल इख्तियार करके चारों पेशेंट बन गए शुगर के और गुर्दों के। ठीक है ना, वो चारों किसके पेशेंट बन गए? शुगर और गुर्दों के। आपने 4 लाख रुपए उनके इलाज पे लगा दिए। ठीक है, आपको नियत का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन अक्लमंद आपको मशवरा देगा कि यार ये जो 4 आदमी पिज़्ज़े फोड़ रहे हैं और सुबह शाम बोतलें चढ़ा रहे हैं, पान गुटके खा रहे हैं, सिगरेटें फूक रहे हैं, इनका बेतहाशा पैसा इन फजूल चीजों पे खर्च हो रहा है। तो आपको अल्लाह ने 4 लाख रुपए दिए, इससे पहले कि ये मरीज बने आप 1 लाख रुपए इस पे खर्च कर दो कि ये इंसान के बच्चे बन जाएं। वो 1 लाख में बन जाएंगे। 1 लाख रुपए में आप क्या करो, एक वर्कशॉप करवाओ या यूट्यूब का कोई चैनल खरीद लो, उस पे लोगों को अवेयर करो, या किसी मशहूर आदमी का से एक डॉक्यूमेंट्री बनवा लो, ताकि जो मशहूर लोग होते हैं उनकी बात फैलती जल्दी है, जिसमें उनको पिज़्ज़े बर्गर के नुकसानात, कोल्ड ड्रिंक के नुकसानात, पान गुटके के नुकसानात, चरस और फजूल चीजों के नुकसानात बताए जाएं। तो 1 लाख रुपए में इनकी खोपड़ी में ये बात बैठ जाएगी कि हमें ये फजूल चीजें नहीं खानी चाहिए। खाने की चीजें हमारे क्या हैं? खजूर खाओ मेरे भाई, शहद खाओ, और अल्लाह भला करे आपका थोड़ा रोटी चावल पे कंट्रोल करो, थोड़ा कम खाओ, एक्सरसाइज करो, वर्जिश का बहुत बड़ा दखल है, रोजे रखो। वो 1 लाख में क्या होगा कि कौम का बहुत बड़ा सरमाया भी बच जाएगा और लोग डायलिसिस पेशेंट बनेंगे ही नहीं। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो, गरीब की खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि जो डायलिसिस पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं या जो हार्ट पेशेंट हैं, ज़कातों से उनका इलाज कराओ। इससे बड़ी खिदमत ये है कि आप पहले से उनको गाइड करो, अवेयर करो, ताकि वो ऐसे पेशेंट बने ही नहीं। अब आई समझ में बात की नहीं आई? तो ये भी मजहब का टॉपिक है या नहीं है? मैं आपको तरगीब दूं कि डायलिसिस के पेशेंट पे आप ज़कातें खर्च करें, आपको बहुत सवाब मिलेगा। ठीक है, ये भी मेरा मौजू है। इससे ज्यादा मैं इसको फोकस नहीं करूं कि यार लोगों को अवेयर करो ताकि वो डायलिसिस पे जाए नहीं ना, गुर्दे बचा के रखें अपने। लेकिन कोई मौलवी इस पे बात करेगा तो लोग कहेंगे हरम से नमाज रोजा सुनने के लिए आए और ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो भाई बात वही कर रहा है, ज़कात का मकसद गरीबों की मदद है या नहीं है? तो गरीबों की मदद इस ज़कात देने में इतनी नहीं है जितना उनसे कोल्ड ड्रिंक, पान गुटके और सिगरेट छुड़वाने में है। और ये तो सिर्फ गरीबों की नहीं, अमीरों की भी मदद है। जब बिस्तर पे लेटोगे ना जाके, अमीर हो या गरीब, दिन में तारे नजर आ जाएंगे जब आप डायलिसिस शुरू होगा आपका। अल्लाह बचाए सबको। एक बीमारी वो होती है जो कुदरत की तरफ से हो, वो पैगंबरों को भी होती है। पैगंबरों को बीमारियां किसी बदपरहेजी की वजह से नहीं होती, वो कुदरत की तरफ से होती है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वइदा मरिज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम माज अल्लाह अपनी किसी कोताही की वजह से बीमार होते होंगे, बदपरहेजी की वजह से? ना 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 ना, वो कुदरत की तरफ से। वायरल फैलता है, अभी कराची में फैला हुआ है ना, सबके गले खराब, सब बुखार में। तो ये वैसे ही है, ये आप अच्छा भी खा लें तो भी होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक गटर के ढक्कनों से है, इसका आपकी खुराक से नहीं। और ढक्कन हमारे काबू में नहीं है। जब तक गटरों के ढक्कन खुले रहेंगे वहां से मुख्तलिफ चीजें फैलती रहेंगी। समझते हो? और ये शुक्र है गटर में ढक्कन नहीं है, क्योंकि अगर ढक्कन होते ना तो जिस दिन हटता उसी दिन सारे एकदम वायरस निकल के आ जाते। अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े निकल के फैलते रहते हैं। इसका कराची में फायदा हो रहा है। तो एक बीमारी वो होती है जो किसकी तरफ से हो? कुदरत की। वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो बुजुर्गों को भी होती है, वो पैगंबरों को भी होती है। आजकल जो ज्यादातर बीमारियां हैं वो आपकी अपनी हमाकतों की वजह से हो रही हैं।
آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو یار, 90 سال, 95 سال, 85 سال, ہم تو جنازے دادیوں نانیوں کے, دادوں نانوں کے پڑھتے تھے, اب تو کسی دادے کا جنازہ ہی نہیں آ رہا. 60 سال 65 سال, 60 سال 65 سال, 60 سال 65 سال. کل میں نے ایک جنازہ پڑھایا, اچانک ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. وہ بیچارے بھائی, ان کے اولادیں بہت رو رہی, اتنی ایج نہیں تھی ان کی, کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے گردے خراب ہو رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے جناب برین ہیمریج ہو رہا ہے, اور کم عمر لوگوں کو ہو رہا ہے یہ. تو آپ زکاتوں سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, آپ صدقات و خیرات سے غریبوں کا یقیناً علاج کریں, لیکن مالداروں کو چاہیے کہ کچھ پیسہ وہ وقف کر دیں لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور کیسے رکھی جاتی ہیں. لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمارے ہاں نہ حکومتی سطح پہ کوئی محنت ہو رہی ہے, نہ ڈاکٹر حضرات اس پہ کوئی لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں, چند ڈاکٹروں کے علاوہ. ڈاکٹر صاحب بھی کلینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو آ رہا ہے بخار آ رہا ہے ٹھوک دیا ٹیکا, دوسرا آیا ٹھوک دیا ٹیکا, اس کو میڈیسن لکھ کے دے دی, نوٹ بھی مل رہے ہیں, چھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو, وہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن ڈاکٹروں کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو آپ باقاعدہ ورکشاپ کروائیے, جو سنجیدہ ماہر ڈاکٹر ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں. ورنہ ڈاکٹر میں بھی ہر طرح کے ہیں, منجن بیچنے والے بھی بہت سارے ہیں, ایسا نہ وہ ورکشاپ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کروا دیں. جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں, جن کی ریسرچ ہے, جن کی تحقیق ہے, جن کا تجربہ ہے, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو اویئر کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا جو آپ کھا رہے ہو, اس سے ہسپتالوں کی ڈاکومنٹری بناؤ. میرا ارادہ ہو رہا ہے میں ڈاکومنٹری بناؤں گا اسپتالوں کی جا کے, کہ یہ دیکھو 35 سال کا نوجوان, گٹکے کی وجہ سے اس کے منہ کا حال دیکھو آپ, منہ کا کٹا ہوا ہے منہ اس کا. کیونکہ میرے پاس جب گٹکا کھانے والا آتا ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں منہ کا کینسر ہوتا ہے, اس سے اس کو ڈر نہیں لگتا جب تک کوئی کینسر کا پیشنٹ اس کو دکھایا نہ جائے. پھر مٹھائی کا ڈبہ لے آیا, اچھا دیسی گھی, بڑی نوازش آپ کی, اللہ بہت جزائے خیر دے. دیکھو میرے پاس دیسی گھی آتا ہے, پھر بھی میں اگر اچھا آپ بیٹھے تو صحیح نا, بیٹھے تو صحیح نا, پھر ملتے ہیں آپ سے. میرے پاس اتنی مٹھائیوں کے ڈبے آتے ہیں نا, جو آ رہا ہے گیٹ میں مٹھائی کا ڈبہ. پہلے میں گھر میں دے دیتا تھا, پھر میں نے کہا اپنے بچوں کو میں کیوں خراب کروں مٹھائیاں کھلا کھلا کے, اب میں گھر میں بھی نہیں دیتا, اب میں دفتر میں بانٹ دیتا ہوں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, آپ محبت میں دیتے ہیں, آپ کی محبت کی قدر ہے, لیکن ہم مٹھائی الحمدللہ کھاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو بھی کوئی ڈبہ مٹھائی کا دیا کرے, رکھا کریں, عزت دی اس نے, بہرحال محبت دی, کھلائے کسی اور کو. کیونکہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دے, یہ صحت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں. بیمار ہو اللہ کی طرف سے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور رسگلے پھوڑ پھوڑ کے جب بیمار ہوتا ہے نا, افسوس بھی ہوتا ہے, اور ایک دم بیمار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دن 8 رسگلے کھائے تھے. جیسے ایک مہمان گیا نا کسی کے گھر, رسگلے کھا رہا ہے, تو میزبان نے کہا اور کھائیے نا, اس نے کہا پہلے 2 کھا چکا ہوں. کہتے کھائے تو آپ نے 6 ہیں, خیر یہ نہ بولیں آپ نے 2 کھا چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو سارے ڈاکٹروں کا, حکیموں کا اتفاق ہے کہ 40 سال کے بعد میٹھے کو کیا کر دینا چاہیے, کم کر دینا. میٹھے سے وزن بڑھتا ہے, لیکن کم کرنے کے بجائے میٹھا کیا ہو رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھو اسلام میں